امیر المومنین، میں پھر تکرار کر رہا ہوں، کئی مقامات پر اس طرح سے وصیت کی کہ وہ پیغام منتقل ہو جائے. کبھی اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ماننے والوں تک پیغام پہنچایا جاتا ہے. ضربت لگنے کے بعد کم سے کم 2 وصیت نامے ہمیں ملتے ہیں، اور دونوں وصیت نامے بہار الانوار کے اندر موجود ہیں، اور اس کا اصل سورس تو دوسری کتابیں ہیں، مگر علامہ مجلسی نے ان وصیت ناموں کو لکھا ہے. نہج البلاغہ میں خود 1 سے زائد وصیت نامے موجود ہیں، مگر ضربت لگنے کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب مولا کسی بات کو بطور وصیت پیش کر رہے ہیں تو وہ کتنی اہم ہوگی. واقعاً وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے کہ ضربت لگی ہوئی ہے، یعنی اتنا زخمی ہو چکا ہے مولا کہ ازبق بن نباتہ کے الفاظ آپ کو معلوم ہے نا. پھر عرض کر رہا ہوں کہ منزل مصائب سے کچھ دور ہوں، مگر یہ جملہ تو سنی لیجئے کہ ازبق بن نباتہ جب آئے ہیں، امام حسن نے کہا اے ازبق، میں نے کہا تھا کہ چلے جاؤ. کہا کہ مولا مگر میرا نفس تنگی کر رہا ہے، میرا دل میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے قابو میں نہیں ہے، میں ایک نظر مولا کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور جب وہ دیکھ کر واپس آیا، کسی نے پوچھا کہ تم نے مولا کو کیسا پایا؟ کہا مولا کی پیشانی پر ایک زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، خون اتنا بہہ چکا تھا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس کا رنگ زیادہ زرد ہے، پٹی کا یا پیشانی کا. چہرہ زیادہ زرد ہے یا وہ پٹی زیادہ زرد ہے، میں پہچان نہیں پا رہا تھا. ضربت لگنے کے بعد امیر المومنین نے جو وصیت کی نہج البلاغہ کے اندر، آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ اس کے 3 حصے ہیں، خطبات، مکتوبات اور پھر کلمات قصار. خطبات مولا کی تقاریر، مکتوبات مولا کے لیٹرز جو مولا نے تحریر کروائے. یہ وصیت نامہ جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ مولا نے باقاعدہ لکھوایا ہے کہ اس کو لکھو. یہ اتنا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے کہ باقاعدہ امیر المومنین نے اس کو لکھوایا. نہج البلاغہ میں اس کا نشان ہے 47. اور اب فقط مختصر، بہت طولانی وصیت نامہ نہیں ہے، مختصر، مگر ذرا اس پر توجہ کیجئے گا. یہ امیر المومنین اپنے ماننے والوں، چاہنے والوں سے چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اس پر عمل کرنا. مولا فرماتے ہیں، درود بھیجئے محمد و آل محمد. آغاز امام حسن اور امام حسین سے کیا، اور تعلیم مسئلہ کا انداز ہے جس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھا کہ جب ہم کہتے ہیں میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کلام تو خدا کا ہے، خدا نے سکھایا کہ اس طرح سے پڑھو کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے. اسی طرح سے خطاب بظاہر امام حسن اور امام حسین کو ہے، مگر اس کے ذریعے سے میسج تمام ماننے والوں کو دیا جا رہا ہے. لکھا یہی ہے، وَمِن وَصِيَّةٍ لَهُ، مولا کی وصیت میں سے، للحسن والحسین، خطاب کیا حسن اور حسین کو علیہم السلام، ان دونوں پر سلام. لما ضربہ ابن ملجم لعنہ اللہ، اس کے بعد کہ جب ابن ملجم کی ضربت لگ چکی تھی، اللہ کی لعنت ہو ابن ملجم کے اوپر. اوصیکما، علی کہہ رہے ہیں، اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کا تقوی، تقوی کیا ہے؟ خود نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ایک مثال سے سمجھایا کہ دیکھو، گھوڑے کے اوپر جب تم بیٹھتے ہو تو ایک گھوڑا وہ ہے کہ جس کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر تمہارے کنٹرول میں ہے تو کیا ہوگا؟ تم بھگانا چاہو گے وہ بھاگے گا، تم روکنا چاہو گے وہ رکے گا، تم دائیں لے جانا چاہو وہ جائے گا، تم بائیں لے جانا چاہو وہ جائے گا. یہ ہے تقوی، کہ اپنے نفس کے گھوڑے کو اس طرح سے قابو میں لے کر آؤ کہ تمہارے خلاف سرکشی نہ کر سکے، تمہاری مرضی کے مطابق چلے. پھر یہ جملہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ میں تو فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں مگر آنکھ نہیں کھلتی، اس کا مطلب گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے، اس کا مطلب گھوڑا سرکشی کر رہا ہے. کوئی کہے کہ میں تو روزہ رکھنا چاہتا ہوں، نارمل آدمی ہوں، کوئی بیماری والا معاملہ نہیں ہے، مگر بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کا گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے. کہ میں اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہوں مگر نہیں ہوتا، اس کا مطلب تقوی نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میری پہلی وصیت تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی. وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا،
اور دیکھو میری وصیت یہ ہے کہ دنیا سے دل مت لگانا، چاہے دنیا تمہاری طرف مائل بھی ہو جائے. رہو دنیا میں، رہنا ہے، کھاؤ پیو ٹھیک ہے، دنیا کے ساتھ دل مت لگانا. کبھی یہ مت سمجھ لینا کہ تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، ایسا نہیں ہو سکے گا. دنیا میں جو کچھ تم نے کمایا، یہ بھی مولا ہی کی تعبیر ہے، اگر وہ سب کچھ تمہارے لیے باقی رہ بھی گیا تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے. یہ نہج البلاغہ پڑھنے والی کتاب ہے، درس کے طور پر پڑھنے والی کتاب ہے. واقعاً اس کا مطالعہ میرے نوجوان دوست اگر ہو سکیں تو روزانہ آدھا گھنٹہ نکالیں نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنے کے لیے، اور سنیں اور دیکھیں کہ مولا کائنات پیغام کیا دینا چاہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں دیکھو دل مت لگاؤ، رہو دنیا میں، رہنا ہے، اسی میں سب کچھ کمانا ہے، آخرت کے لیے بھی یہیں سے کماؤ گے. دنیا سے دل مت لگاؤ، اگرچہ دنیا ایسا محسوس بھی ہو کہ تمہاری طرف مائل ہو رہی ہے، دل مت لگاؤ. وَلَا تَأْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُبِيَ عَنْكُمَا. اور اگر کوئی چیز تمہاری دنیا میں کھو جائے، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کھو گئی، ڈھونڈو، مل گئی ٹھیک ہے، نہیں ملی کوئی بات نہیں. دنیا میں معاملہ یہی ہے. دیکھیے یہ بھی معصومین کی تعبیر ہے، دنیا تو خطرات کی زد میں ہے. جوانی ہے تو بڑھاپے کا خطرہ، صحت ہے تو بیماری کا خطرہ، زندگی ہے تو موت کا خطرہ، اگر دولت ہے تو غربت کا خطرہ. تلک الایام نداولها بین الناس. پروردگار پہلے ہی اعلان کر چکا ہے، یہ تو دن ہے، ہم پلٹاتے رہتے ہیں، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، تو آئے گا جائے گا سب ہوگا. یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارو، اپنی چیزوں کو ضائع کر دو، اسراف فضول خرچی، یہ بھی نہیں ہے. مگر فرض کرو کچھ لوز ہو گیا، ہوتا ہے، چلتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا اسی کا نام ہے. مولا فرماتے ہیں لا تاسفا، بہت زیادہ افسوس کی ضرورت نہیں ہے. علی شیء منها زوی عنکما. اور دیکھو وقول بالحق، بات کہو تو حق کہو. وعمل للآخرہ، اور عمل کرو تو آخرت کے لیے کرو. وکون للظالم خصما. اور دیکھو تم علی کے ماننے والے ہو، ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے دوست رہنا. کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. پھر فرماتے ہیں اوصیکما، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، وجمیع ولدی، اپنی ساری اولاد کو وصیت کرتا ہوں، واہلی، اپنے اہل و عیال کو وصیت کرتا ہوں، ومن بلغہ کتابی، اور جس تک میرا یہ مکتوب پہنچے اس کو میں وصیت کرتا ہوں، ہم سب کو، آپ کو، بتقوی اللہ، پھر سے ایک مرتبہ اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، ونظم امرکم، اور وصیت کرتا ہوں کہ اپنے امور کو منظم کرو. علی کا ماننے والا ان آرگنائز نہیں ہوتا ہے، علی کا ماننے والا ڈسپلن ہوتا ہے، علی کا ماننے والا اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ اس کی چیزوں میں کوئی ربط ہی نہ پایا جائے. نہ، علی کا ماننے والا منظم ہوگا، کب اٹھنا ہے، کب جاگنا ہے، کب سونا ہے، کب جانا ہے، کب ادھر جانا ہے، کب ادھر جانا ہے، کس طرح سے بیٹھنا ہے، لباس کس طرح سے ہونا چاہیے، اوقات کار کیا ہونے چاہیے، مطالعہ کس طرح سے کرنا چاہیے، خرچ کس طرح سے کرنا چاہیے، کا ساری چیزوں کے اندر جو علی کا ماننے والا ہے وہ علی کی وصیت کو یاد رکھے. بنظم امرکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے امور کو منظم کرو. تم ان آرگنائز نہیں ہو سکتے، انڈسپلنڈ نہیں ہو سکتے اگر علی کے ماننے والے ہو. مولا فرماتے ہیں نظم امرکم، اور اگلی وصیت وصلاح ذات بینکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے اصلاح کر کے اس جھگڑے کو ختم کرو. علی کے ماننے والے آپس میں بہت زیادہ روٹھ بھی نہیں سکتے، بہت زیادہ ناراض نہیں ہو سکتے. یہ کون سا طریقہ ہے علی کے ماننے والوں کا کہ ماں اولاد سے بات نہ کرے، بھائی بھائی سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہ ہو، دوست آپس میں گفتگو نہ کرے. سب سے بڑا رشتہ ولایت کا رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ولایت کا رشتہ ہے. خود پیغمبر نے کہا ہے وہ انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. جو علی اور علی کے ساتھ علی کے بھائی محمد مصطفیٰ کو اپنا باپ سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری امت کو ایک اولاد کی طرح ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد کیسے ممکن ہے کہ ناراضگیاں بہت زیادہ چل سکے. سنیے مولا کیا کہہ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں وصلاح ذات بینکم، میں وصیت کرتا ہوں آپس کے جھگڑوں کو ختم کرو، آپس کے جھگڑوں کو نپٹاؤ. پھر فرماتے ہیں فإنی سمیت جدکما، اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، میں نے تمہارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
میں نے سنا ہے، خود سنا ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ صلاح ذات البین، آپس میں جھگڑوں کو ختم کر کے محبت کو پروموٹ کرنا، دوستیوں کو قائم کرنا، ان جھگڑوں کو ختم کرنا، یہ افضل ہے۔ کس سے؟ افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، عام نماز اور روزہ واجب اپنی جگہ پر، مگر جو عام نماز اور روزہ ہے کہ اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ جو خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو اس کا ثواب عام نماز اور روزے سے زیادہ۔ کس نے بتایا ہے؟ خود پیغمبر اکرم نے بتایا ہے۔ عجیب ہے، ہم کیسے ان چیزوں کو اگنور کر سکتے ہیں؟ برادران عزیز، علی کی وصیت ہے، مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ۔ اب یہ انداز امیر المومنین کا آخر تک چلے گا، اللہ اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ڈرتے رہو اللہ سے۔ فی الایتام، یتیموں کے بارے میں ڈرتے رہو، جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے اور وہ نابالغ ہے، ڈرتے رہو یتیموں کے بارے میں۔ فلا تغبوا افواہہم، خبردار ایسا نہ ہو کہ وہ فاقوں کا سامنا کرنے لگیں۔ ولا یضیعوا بحضرتکم، اور تمہارے سامنے وہ یتیم ضائع ہو جائیں، ڈرتے رہو اللہ سے۔ دیکھیے برادران عزیز، وقت بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، مگر دو جملے سن لیں۔ عجیب ایک جملہ امیر المومنین کے بارے میں لکھا ہے کہ یتیموں کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرتے تھے کہ جو عام بچے تھے وہ ان کے ساتھ رش سے ان کو دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ ہیں، خدا ان کا سایہ سلامت رکھے، مگر ان یتیموں کی قسمت کتنی اچھی ہے کہ امیر المومنین باپ کی طرح سے ان یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں۔ عجیب ہے، مگر یا امیر المومنین، یتیموں کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرنے کے باوجود بھی آپ کے حسین کی یتیمہ کے ساتھ اس دنیا نے کیا کیا ہے؟ عجیب ہے، عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے۔ میں اس وصیت نامے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں برادران عزیز، تھوڑا تحمل کیجئے گا، مگر واقعاً غور طلب ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ خبردار دیکھو، یتیموں کے منہ فاقوں کا سامنا نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں وہ ضائع ہو جائیں۔ پھر فرماتے ہیں واللہ واللہ فی جیرانکم، میں تمہیں پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، فإنہم وصیت نبیکم، اور دیکھو یہ پڑوس یہ بھی تمہارے نبی کی وصیتوں میں سے ہے۔ ما زال یوصی بہم، اتنا تاکید کرتے تھے اللہ کے رسول، حتی ظننا، کہ ہمیں تو یہ گمان ہونے لگا انہ سیورثہم، کہ وہ انہیں وراثت کے اندر بھی حصہ دلوائیں گے، کہ جو پڑوسی ہے اس کا میراث میں بھی حصہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہا، مگر گمان یہ ہونے لگا۔ واللہ واللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی القرآن، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا قرآن کے بارے میں۔ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، ایسا نہ ہو کہ اس قرآن پر عمل کرنے میں جو تمہارا دشمن ہے وہ تم پر سبقت لے جائے۔ اللہ اللہ فی الصلاۃ، ڈرتے رہو اللہ سے، ڈرتے رہو اللہ سے نماز کے بارے میں۔ فإنہا عمود دینکم، اس لیے کہ یہ دین کا ستون ہے۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم، خانہ کعبہ کے بارے میں، اپنے رب کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تخلوہ ما بقیتم، جب تک ہو خبردار اسے خالی مت چھوڑ دینا۔ فإنہ ان ترکا لم تناظروا، اگر اسے چھوڑ دیا اور حج پر نہ گئے تو یاد رکھنا تمہارا نشان بھی اس دنیا میں باقی نہیں بچے گا، وہ تمہاری پہچان ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الجہاد، ڈرتے رہو اللہ سے، ڈرتے رہو اللہ سے جہاد کے بارے میں۔ بے اموالکم و انفسکم و السنتکم، جان سے، مال سے، زبان سے جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں یہ کام انجام دو۔ وعلیکم بالتواصل والتبازل، دیکھو ایک دوسرے سے تعلق باقی رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اس طرح سے باقی رکھو کہ ایک دوسرے کو ہدیہ، تحفے یہ دیتے رہو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرْ وَالتَّقَاطُعْ، خبردار ایک دوسرے سے منہ مت پھیر لینا، ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کر لینا۔ لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک مت کر دینا۔ جو نیکی کی باتیں ہیں ان کو پروموٹ کرو، جو برائی کی باتیں ہیں ان کے آگے سد راہ ہو جاؤ، یہ کام کرو۔ فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تم نے ترک کر دیا، تو ہوگا کیا؟ جو تمہارے شریر، شر پھیلانے والے
افراد ہیں انہی کو تمہارا حاکم بنا دیا جائے گا. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، اور اس کے بعد تم اللہ سے دعا بھی مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ عجیب ظرف ہے علی ابن ابی طالب کا جو اب جملے آ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں، یا بنی عبد المطلب، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولادوں، اے میرے خاندان والوں، اے میرے رشتہ داروں، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا، میں نہ دیکھوں کہ تم عام مسلمانوں کا خون بہاتے پھر رہے ہو. تقولون، یہ کہہ کر کہ قتل امیر المومنین، کہ علی کو مار دیا گیا، علی کو قتل کر دیا گیا، یہ کہہ کر تم کسی بے گناہ کا خون بہاؤ، مجھے یہ قبول نہیں ہے، مجھے یہ برداشت نہیں. یہ کس نفس کی قیمت کی بات ہو رہی ہے جس کے عوض اللہ نے اپنی مرضی فروغ کی ہے؟ کوئی مقابلہ ہے ابن ملجم کے نجس خون کا علی مرتضیٰ کے پاک خون کے ساتھ؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے. مگر یہ علی کا ظرف ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے بدلے اگر قتل کیا جائے گا تو صرف ابن ملجم کو قتل کیا جائے گا. الا لا تقتلن بی الا قاتلی، سوائے میرے قاتل کے کسی اور کو قتل نہ کیا جائے. انظروا، دیکھو، اذا انا مت من ضربت هذه، اگر اس ضربت کے نتیجے میں میں اس دنیا سے چلا جاؤں، فضربوه ضربۃ بضربۃ، تو ابن ملجم کو بس ایک ضربت مارنا، بس ایک ضربت مارنا. ولا تمثلوا بالرجل، اور دیکھو اس کے ہاتھ پیر مت کاٹنا. فإنی سمعت رسول اللہ، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے. یہ امانت دار ولی ہے، یہ امانت دار وصی ہے. فإنی سمعت رسول اللہ، اس لیے کہ میں نے تو اللہ کے رسول سے سنا ہے. ایاکم والمسلہ، کہ خبردار مسلح مت کرنا، کسی بھی جاندار کے ہاتھ پیر مت کاٹنا. ولو بالکلب العقور، چاہے وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی مسلح مت کرنا. ابن ملجم جیسا بھی ہے مگر انسان ہے نا، ٹھیک ہے ضربت لگانا مگر اس کے ہاتھ پیر قطع مت کرنا. اے علی، یہ آپ کا ظرف ہے. یتیموں کے بارے میں آپ وصیت کرتے ہیں، یہ آپ کا ظرف ہے. مولا، یہ آپ وصیت کرتے ہیں ابن ملجم کے بارے میں کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، یہ آپ کا ظرف ہے. کربلا میں آپ کے یتیموں کو تماچے بھی مارے گئے، کربلا میں آپ کے عباس کے بازو بھی کاٹے گئے، کربلا میں آپ کے حسین کے جنازے پر گھوڑے بھی دوڑائے گئے.